بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ گزشتہ کچھ ویڈیوز کے اندر رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام پر قادیانیوں کے عقلی اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہم نے، اسی طرح آج کی ویڈیو کے اندر بھی قادیانیوں کے ایک عقلی اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر تشریف لے جانا، اتنا عرصہ وہاں پر گزارنا، پھر دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آنا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے جو عقل کے اندر نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے جوابات عرض کروں، میں قادیانی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، یا دوسرے کفار وہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہا کرتے تھے، سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے آیت نمبر 47 میں۔ وہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری ساری بوسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر کیا دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا؟ اور اسی کو اللہ سورہ یاسین کے اندر بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی بالکل، اس کو کون زندہ کرنے والا ہوگا؟ تو اللہ نے آگے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ تو اس طرح کے اعتراضات مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تمہیں اسی ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اسی کے اندر دوبارہ جاؤ گے، اس سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ سوال مشرکین مکہ کے تھے، اور ان سب باتوں کو قادیانی بھی مانتے ہیں۔ میں قادیانیوں سے پہلے سوال کرتا ہوں اس کا جواب دینے سے پہلے کہ مشرکین مکہ کی ان سب باتوں کا تم لوگ کیا جواب دو گے؟ کہ جب یہ انسان کا جسم گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے اندر مل جائیں گی، جسم سارا مٹی بن جائے گا، تو اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو جو رب اس کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے آگ کا گلزار بن جانا، اللہ نے قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو یہ کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی کیسی سلامتی والی ہو جا۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ میں اس لیے وہ واقعات پیش کروں گا کہ جس کو مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، کیونکہ قادیانی ان کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں، قرآن اور حدیث کی بات تو وہ نہیں مانتے، اس لیے میں کچھ عبارات وہ پیش کروں گا جس کو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، مرزا قادیانی کتاب حقیقت الوحی جلد نمبر 22 اور اس کا صفحہ نمبر 52۔ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ اور ان سے خدا تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں سے وہ ہرگز نہیں کرتا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا، اس لیے ہر ایک ابتلا کے وقت خدا نے اس کی مدد کی۔ جب کہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا، خدا نے آگ کو اس کے لیے سرد کر دیا۔ اب میرا قادیانی سے سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے اندر ڈالا جانا اور پھر آگ سے بچ جانا یہ عقل کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کا جواب آپ نہیں دینا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اور زندہ رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی نے اس کو لکھا اپنی کتاب یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 303۔ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ مولویوں کو جواب دیے کہ اس زمانے کے حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، لیکن ان کو بجز یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، یعنی یہ معجزہ دکھایا جائے گا کہ جیسے یونس نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور مرا نہیں۔ تو کیا یہ بات عقل کے اندر آتی ہے؟ اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا کیا یہ عقل کے اندر آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا کیا یہ عقل کے اندر آتا ہے؟ اس پر قرآن گواہ ہے، اور خود مرزا قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ساری مرزائی امت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا یہ عقل کے اندر آتا ہے؟ مرزا قادیانی اپنی کتاب مواہب الرحمن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 295 پر لکھتا ہے وَقَوْنُ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَبِلَا وَلَدٍ دَلِيلٌ عَلَى مَا مَرَّ بِالدَّلَالَةِ الْقَاطِعَةِ۔ اور اس کا ترجمہ مرزا نے خود بھی لکھا ہے، کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ اور بے اولاد ہونا اس بات پر قطعی دلالت ہے، اس میں سلسلہ بنی اسرائیل سے اس نعمت کے منقطع ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا کیا
یہ عقل کے اندر بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود کے اندر بالکل ابتدائی دنوں کے اندر گفتگو کرنا، کیا یہ عقل کے اندر آتا ہے؟ اس پر بعض مرزائی بے وقوف یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، لیکن میں عرض کروں کہ بڑے نہیں ہوئے۔ مرزا قادری تمہارا ہر رستہ بند کر کے گیا ہے۔ مرزا قادری اس بات کو مانتا ہے کہ یہ ماں کی گود کے اندر کلام کیا تھا۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے ہر جگہ پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سے آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا قادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مہد کے اندر یعنی گود کے اندر کلام کیا تھا ایک دفعہ، تو کہتا میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے ماں کی گود نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کلام کیا۔ چنانچہ مرزا قادری کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 اس کا صفحہ نمبر 217-218 کیا لکھتا ہے جی کہ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کی، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی، اور پھر بعد اس کے 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا یعنی ماہ سفر، اور ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی 4 شنبہ۔ اب یہاں پر مرزا قادری نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود کے اندر کرنے والے کلام کو تسلیم کیا ہے۔ وہ گو اس نے اس لیے لکھا کہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پہلا سوال تو یہ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود کے اندر کلام کرنا یہ سمجھ آتا، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام کرنا یہ کسی کے عقل کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور دوسرا سوال اس کے اوپر کہ مرزا قادری نے یہاں پر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مہد کے اندر ایک دفعہ کلام کیا تھا، اور کہتا میرا بیٹا اس نے ماں کے پیٹ کے اندر 2 دفعہ کلام کیا۔ شاید یہی 2 باتیں ہوں گی جو بڑی اہم ہوں گی جو اس نے کر دی۔ اس نے کیا کہا کہ جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا تو اسلامی مہینوں میں سے اس نے چوتھا مہینہ لیا یعنی ماہ سفر۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ ہے اور اسلامی تھوڑی سی معلومات بھی رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سفر جو ہے یہ چوتھا نہیں، یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح کہتا ہے جی کہ اس نے ہفتے کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی 4 شنبہ۔ 4 شنبہ چوتھا دن نہیں ہوتا، 5واں دن ہوتا ہے۔ ایک صرف شنبہ ہوتا ہے، پھر یک شنبہ، 2 شنبہ، 6 شنبہ اور 4 شنبہ۔ 4 شنبہ یہ 5واں دن ہوتا ہے۔ شاید یہی 2 ضروری باتیں ہوں گی جو اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کلام کر دیا کہ پہلے سفر جو تھا دوسرا مہینہ اور میرے آنے کی برکت سے اب چوتھا مہینہ ہو جائے گا، اور پہلے جو ہے بدھ جو ہے وہ 5واں دن تھا، اب چوتھا دن ہو جائے گا میرے آنے کی برکت سے۔ تو بہرحال ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ، پھر ماں کی گود کے اندر کلام کرنا، اور مرزا قادری کے بیٹے کا ماں کے پیٹ کے اندر 2 دفعہ کلام کرنا یہ عقل کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا اژدہا بن جانا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا، کیا یہ چیزیں عقل کے اندر آتی ہیں؟ جو تم یہ سوال کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ ہماری عقل کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں ہے اہل عقل ہی کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن اہل عقل سے کون مراد ہے؟ کہ جو واقعتاً عقل والے ہیں، جو سلیم الفطرت ہیں، یعنی جو صحیح عقل رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جن کی عقلیں خراب ہو جاتی ہیں، جو صرف عقل ہی کے پیچھے، نیری عقل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی عقلیں ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ بات ہم نہیں کرتے، یہ بات تو مرزا قادری خود لکھ کر کے جاتا ہے کہ ہم مرزا قادری سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ عقل کو کہاں پر ماننا ہے اور عقل کو کہاں پر نہیں ماننا۔ یہ ملفوظات اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 592۔ اس نے لکھا جی کہ عقل انسان کو خدا سے نہیں ملاتی بلکہ خدا سے انکار کراتی ہے۔ پکا فلسفی وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ یہ مربی صاحبان اس کو غور سے سن لیں کہ جو صرف عقل کی پیروی کرتے ہیں۔ مرزا قادری کہتا ہے کہ وہ خدا سے نہیں ملاتی عقل، وہ عقل جو شریعت کے تابع ہوتی ہے وہ عقل تو ٹھیک ہوتی ہے، اور باقی عقلیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں۔ اس کا فیصلہ مرزا قادری نے خود کر کے گیا ہے۔ یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3
صفحہ نمبر 552 اس نے لکھا جی کہ اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرو اور یقیناً سمجھو کہ عقل نے لغزش کھائی ہے۔ اب مرزائیوں کہتے ہیں کسی کی تو مان لو، تم قرآن کی تو نہیں مانتے، حدیث کی نہیں مانتے، امت مسلمہ کی تم نہیں مانتے، کم سے کم مرزا قادیانی کی تو مانو۔ یعنی مرزا قادیانی لکھ کر کے جا رہا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف عقل کے دلائل کا ایک جہان کھڑا کر دیے جائے تو پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ بات کرتے ہو کہ یہ بات عقل کے اندر نہیں آتی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو چند مثالیں قرآن سے، مرزا قادیانی سے کی کتابوں سے اور پھر عقل کے حوالے سے کون سی عقل کی بات تسلیم کی جائے گی اور کون سی عقل کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، اس کا فیصلہ بھی مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے کروا دیا۔ اب میں چند باتیں ایسی جو مرزا قادیانی کی گپیں ہیں، باتیں تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، اب ان سوال مرزائیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ان گپوں کا کیا جواب ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سرما چشم آریہ، روحانی خزائن جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 99۔ اس نے کیا لکھا جی کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا ہے کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا ہے۔ جب اس کا شہر میں بہت چرچا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی، تو انہوں نے یہ ایک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کر وہ بکرا اپنے روبرو منگوایا۔ چنانچہ وہ بکرا جب ان کے روبرو دھویا گیا تو شاید قریب 1.5 سیر دودھ کے اس نے دیا، اور پھر وہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لاہور میں بھیجا گیا۔ آگے کیا لکھتا ہے جی، یہاں تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے۔ اس کے بعد 3 معتبر سکھ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے بچشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے، بلکہ ایک نے ان میں سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤں میں اپنے باپ کے دودھ ہی سے پرورش پایا تھا کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ کبھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے نر کے انڈے دے دیتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے بعض نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ تو مٹی تھا اور آدھا چوہا بن گیا۔ اور آگے اس نے کیا لکھا، ان دونوں طبیبوں میں سے ایک نے غالباً کرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کر اور پھر اس راہ سے مدت تک براز یعنی پاخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں عقل میں آتی ہیں؟ اگر عقل میں آتی ہیں، یہ باتیں اگر عقل میں آ سکتی ہیں تو پھر قرآن کا فیصلہ عقل میں کیوں نہیں آتا؟ قرآن یہ خود کہہ رہا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ عقلیں پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بات کس کی ماننی ہے۔ قرآن اس کے اوپر شاہد، حدیث اس کے اوپر شاہد، اور پھر آیات کی احادیث کی تشریح جو امت مسلمہ نے کی ہے وہ ہمارے واسطے معتبر ہوگی، جس کی بات مرزا قادری نے خود لکھ کر کے گیا ہے کہ تشریحات کن کی لی جائے گی۔ یہ میرے پاس کتاب ازالہ اوہام، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 293 کہتا ہے کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ضروریت کو ماننی پڑتی ہیں۔ یعنی جو اکابر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ائمہ محدثین مجددین جو ہیں، ان کی باتوں کو ماننا مرزا قادری نے لکھا ہے کہ فرض ہوتا ہے، اور اس بات کے اوپر اجماع امت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو دوستو گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ عقل کے خلاف اس بندے کو لگے گا جو رب تعالیٰ کی قدرت کا منکر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں سمجھتا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے والا ہے، دل و جان سے اس پر ایمان لانے والا ہے، تو اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ نے زندگی رکھ دی، آدم علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر دیا، ماں کی گود کے اندر فصیح و بلیغ کلام کروا دیا، تو کیا وہ رب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھا سکتا؟ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کے عین مطابق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عقل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔